اسلام آباد کی عزاداری کے حوالے سے تاریخ بیان کرنا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے، وہ کسی اس کو کسی مسلک سے کسی خاص طبقے سے تعلق نہیں ہے۔ آزاداری سال 66 میں شروع ہوئی اور ہم 66 میں جاتے تھے، ابھی تک جا رہے ہیں امام بارگاہ میں۔ شروع میں شرف الحسن صاحب نے، یہ حیدر عباس صاحب، راغب علی نقوی صاحب، عمر سادات بہت ہی خواتین کی عزاداری بھی اساجد میں ہوتی تھی، اس میں مرکزی میں ہوتی تھی۔ گھروں کی مجالس جو ہیں وہ تو بہت زیادہ چیلنج کا ہوا کرتا۔ شان حیدر صاحب کے گھر پہ بھی مجلس ہوتی تھی، عباس علی نقوی صاحب کے یہاں 9 محرم کی مجلس ہوا کرتی تھی صبح کو، اور اس کے بعد پھر امام بارگاہ، مرکزی امام بارگاہ میں مجلس ہوتی تھی۔ تو اسلام آباد میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسلام آباد جو ہے وہ سن 66 میں آباد ہونا شروع ہوا، اور یہاں پہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین آباد ہوئے، اور لال کوارٹر اور G6 سیکٹر کا آپ نے نام لیا۔ تو اسلام آباد شہر کے اندر جب یہ لوگ سارے آئے، ٹھیک ہے، یہ پہلے پنڈی میں ٹھہرے، پھر اسلام آباد میں شفٹ ہوئے، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور جن لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ عزاداری کا آغاز کیا؟ سب سے پہلے امام بارگاہ یا مجالس وغیرہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں بھی اہل تشیع عزادار حضرات ہیں وہ گئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر سے زیادہ اس پر کوشش کی کہ امام بارگاہ کہاں بنے۔ بے شک انہیں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں مجلس ماتم جلوس کرے۔ نومبر 1964 میں اسلام آباد میں آئے اور آپارہ 6658D میں آ کے ہم رہائش پذیر ہوئے۔ پہلا محرم کیونکہ یہاں پہ کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ بھئی کہیں مجالس کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ میرے والد کا نام تھا سید شان حیدر آبدی، تو انہوں نے کہا یہ میرا کوارٹر حاضر ہے اور یہاں مجالس اور جمعے کی نماز آپ کر سکتے ہیں جب تک کوئی دوسرا انتظام نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا سن 66 میں پورا شب 10 پہلا شب، اس کی چہلوں کی مجالس ہمارے کوارٹر میں ہوئی۔ بہت سے لوگ جب ہجرت کر کے آئے تو وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کے آئے، کوئی چھوٹی سرکار کا علم لے کر آیا، کوئی آپ سنتے رہتے آپ کیا باوجود۔ اب اسلام آباد میں آ کے عزاداری کرنا ہے، ظاہری بات۔ تو جو پہلا یہاں طبقہ آیا، جو مجھ سے پہلی جنریشن ہے، جس نے آپ کے دادا مرحوم اور مطلب انیس الحسن، یہ پہلی لاٹ تھی، وہ آ کے آباد ہوئے G6 اور G7 کہ اسلام آباد عزاداری کے سلسلے میں ہم نے جو اس وقت نوجوانی کی حالت میں تھے، 1963 میں یہاں اسلام آباد آئے۔ اس سے پہلے ہم ویسٹیج میں تھے، چونکہ آفیسز شفٹ ہو گئے تھے یہاں، تو سے یہاں آنا پڑا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی مرکز جگہ نہیں تھی، مومنین مختلف سیکٹرز میں مختلف جگہوں پہ رہتے تھے، لیکن محرم کا جب مہینہ آتا تھا یقیناً ہم لوگ کو چین نہیں آ سکتا تھا جب تک ذکر حسین تھا۔ 63 میں یس G6-2 بن گیا تھا، آپ پہلے سب سے بنا، پھر اس پر G6-2 کے بنا۔ کچھ لوگ گریسی لینڈ سے آتے تھے، کچھ لوگ ویسٹ سے آتے تھے۔ یہاں سے عزاداری کا آغاز کیسے؟ اس پر نہیں ہوتا تھا، گھر کھلے ہوتے تھے، جو آتا تھا انہوں نے کہا جو آپ کو پسند ہے اس میں رہنے، نہیں پسند تو چینج کر لیجیے گا۔ اچھا، یہ سب گھر کے دروازے لاک، دروازے اس میں وہ نہیں لگے ہوتے تالے۔ اب وہ آگے آباد ہونا شروع ہے، ابھی گھروں میں آباد ہوئے تھے، مارکیٹیں ابھی بنی نہیں تھی، کہنے لگے ہم نے تو عزاداری کرنی، اب فوری طور پہ امام بارگاہ تو بن نہیں سکتا، تو 231 آپ سنتے ہیں G6 پر، جسے آپ زینبیہ کہتے ہیں، بڑا مشہور، بالکل 231 اسٹریٹ نمبر 56 G64، وہ ایک سرکاری گھر ای ٹائپ وہ دے دیا گیا کہ اس پہ آپ اپنی مجلس سے شروع کریں۔ یہ سرکاری طور کے اوپر دیا گیا؟ سرکاری طور پر کمانڈر واقف صاحب نے ان لوگوں کے لیے جو آئے، اسی لیے اس کو 231 کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سرکاری گھر ہے، سرکاری، وہاں سے عزاداری کا آغاز ہو گیا، جہاں سے آپ کا صبح عاشور 10 محرم کو جلوس نکلتا ہے، وہ ہے 231 سے۔ اس کے ساتھ جو بنا ہے وہ بعد میں لاٹ ہوا، وہ زینبیہ امام بارگاہ خواتین کے لیے بنا ہے، اصل وہ ہے 231، 200 زینبیہ بعد میں، اس کا اجتماعی طور پہ نام پڑ گیا زینبیہ، لیکن یہ ابھی بھی پرانے لوگ کہتے ہیں 231۔ جی، اس کے بعد ایک پلاٹ الاٹ ہوا G6 میں، عسکری کاظمی صاحب کا زمانہ، CDA کے زمانے میں، ان میں جن لوگوں کے نام ہیں، حیدر عباس صاحب ہیں، بہت سے ایسے نام ہیں جن کا نام لینا بہت ضروری ہے، شرف الحسن زیدی صاحب ہیں،
اس کے بعد شاکر زیدی ہیں، حیدر عباس ہیں، ملک مسرور ہیں، ان لوگوں کے نام موجود ہیں. جی. ان لوگوں کی محنت سے ایک پلاٹ ہمیں مل گیا. اگر آپ کو اپنا گھر یاد ہوگا تو پرانے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ پلاٹ پر مجلس میں کب جاؤ گے، اچھا. پلاٹ میں اشرا کب ہو رہا ہے. اس کو آج تک پلاٹ کا امام بارگاہ کہتے ہیں. امام بارگاہ سچ نہیں کہتے ہیں، بعد میں بنا. لیکن وہ کچھ نام ایسے جو بہت ضروری ہیں کہ جن کی خدمات اس سے تعلق رکھتی ہیں. جی، پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. وہ بہت بنیادی چیزیں. دیکھیے جو نام ہم لیں گے کہ بنانے والوں میں کون سے، اس میں سب سے پہلے ارتضیٰ زیدی صاحب کا نام آتا ہے. یہ اس وقت جو ڈپٹی سیکرٹری سے. اس کے بعد ہادی رضا ہیں، محمد ناظر ہیں، ملک سرور ہیں، شرف الحسن زیدی صاحب ہیں. اس کے بعد حیدر عباس، انیس الحسن شمسی وغیرہ، یہ سب بات اس میں شامل ہیں. لیکن جو انتظامیہ پلاٹ لے کر انہوں نے ٹین کی چھت ڈال کے اشر محرم شروع کر دیا. وہ شرف الحسن زیدی صاحب کا ہے جنہوں نے اسلام آباد میں عزاداری کے سلسلے میں بہت خدمات انجام دی ہیں. ان کو یہاں جب یہ آئے ان کے پاس تو حیدر عباس صاحب تھے، راغب نقوی صاحب تھے. یہ ایک پینل تھا جو ان لوگوں نے کام، جس میں یہ شمیم اکبر صاحب تھے، فواد رضوی صاحب تھے. یہ میرے پاس ایک ہیں کچھ نام یہاں لکھے ہوئے. وصال زیدی صاحب کا بھی نام سر فہرست ہے. عباس علی نقوی صاحب، ان سے بھی مشورہ کیا جاتا تھا. اور ایک ہیں کوئی باقری صاحب، یہ میں ہوا کرتے تھے. اور ان کے ساتھ ایک آغا اطہر صاحب، یہ بھی سی ڈی اے میں. ان لوگوں کا پلاٹ کے حصول میں بہت ہی، یہ اکیلا پلاٹ لاٹ نہیں کروایا انہوں نے. اس میں جامع کوثر بھی ہے، یہ امام الصادق والا ہے. یہ 3 پلاٹ انہوں نے لاٹ کروایا. جب ہمیں پتہ چلا کہ مومنین کو ایک پلاٹ مل رہا ہے تو ہم لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. ہمیں انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ ہے. لوگ آئے، سی ڈی اے سے لوگ کچھ آئے، انہوں نے آ کے ہمیں ڈیمارکیشن دی. ہم نے، چونکہ ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے، نہ کوئی لکڑی، نہ کوئی کچھ. سامنے جنگل تھا، جنگل کے درخت سے ہم لکڑیاں توڑ کے لاتے تھے اور زمین میں گاڑ کے تو اپنا حدود قائم کرتے تھے. اس سے یہ کونا اس وقت جو پلاٹ اس وقت ہے، یہ اس وقت شہر سے تقریباً 100% آؤٹ آف اسلام آباد تھا. اچھا، یہ فرمائیے کہ وہ جو 231 جو آپ نے بتایا، وہاں پہ عزاداری شروع ہو چکی تھی اس وقت؟ جیسے گھر میں مجلس ہوتی ہے نا، اس میں مجلس ہوتی تھی. وہ کن کا گھر تھا؟ وہ کیا وہ سلسلہ؟ سرکاری گھر تھا، وہ کسی کو الاٹ نہیں ہوا. اچھا، وہ امام بارگاہ کو الاٹ. وہ امام بارگاہ کو الاٹ ہو گیا. یہ جتنے لوگ رہتے تھے اس میں مجلس سے کرتے تھے. یہی انجمن پہلی ماتمی بنی، انجمن ذوالفقار حیدری. بالکل ٹین کی چھت پڑی تھی اسی کے مسجد کو، چونکہ نماز کی کوئی جگہ نہیں تھی. ہم نے پھر فیض صاحب، مولانا فیض صاحب اس وقت ملٹری آفس میں ایک کچھ جاب کرتے تھے. ان کو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ نماز پڑھاتے ہیں. وہ سائیکل پہ آیا کرتے تھے، تھک جاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے وہ آتے تھے اور ہم ان کو لٹا دیتے تھے. بزرگ تھے بہت، میں ان کی ٹانگیں دباتا تھا. پہلے انجمن جو بڑی تھی وہ تھی ذوالفقار حیدری. اس میں جتنے موسٹلی نقوی برادران جو تھے، انجمن ماتمی انجمن ذوالفقار حیدری بنی. پاپا جن ہم پاپا کہتے ہیں، ان کا انتقال بھی 2 سال پہلے ہوا ہے. پاپا تھے اور یہ ان کے بیٹے پہلا نواں اور نواں خانی وہ پڑھتے تھے. میں بہت اچھی طرح یاد ہے، جہاں پہ سغرا کا نواں پڑھتے تھے. یاد آئی نہ تجھے فاطمہ سغرا بابا. یہ ہر 9 محرم مجھے جلوس برآمد ہوتا تھا تو ہر سال پاپا یہیں سے شروع کرتے. یہ بھی اسی سن میں بنی 66 67 ظفر مرزا صاحب کے گھر سے ہی شروع ہوئی. انجمن ذوالفقار حیدری. ذوالفقار نقوی صاحب پاپا جی نے کہتے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، الہی. انہوں نے بنیاد رکھی. اچھا، ماشاء مجھے اللہ. اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ جو ماتم کرتے تھے، آتے تھے 5ویں 6ویں جماعت میں، ہم ذوالفقار حیدری کے ساتھ ماتم کرتے. اچھا. دوسری انجمن جو ہے وہ میرا حافظہ ہے. اس میں آپ کوئی اور بات کر لیں پھر اس کی تفصیل ہے. اس کا نام ہے انجمن دعائے زہرا. یعنی کہ پہلی انجمن جو ہے اسلام آباد کی وہ انجمن ذوالفقار حیدری ہے، جو گھروں میں ماتم کرتی ہے. گھروں میں ماتم کرتی تھی. اور ذوالفقار نقوی صاحب اس کے. اچھا، مرکزی جلوس میں نا اسلام آباد کے انجمن ہوتی ہے ذوالفقار حیدری. باقی پنڈی سے، بری امام سے، مختلف جگہوں سے ماتمی انجمنیں آتی تھیں. وہ جلوس میں آتی، لیکن گھروں میں. اس کے بعد ضیاء بھائی ہوا کرتے تھے، نواب پڑھنے والے اور لوگ ہوتے تھے، یہاں بڑے بڑے نام تھے. وہ پھر یہاں سے چلے گئے کراچی. پہلا جلوس کہاں سے نکلا؟ لال کوٹر میں. اگر آپ جہاں اس وقت ظہرین کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں بائیں دائیں طرف دیکھیں، جو اسلام آباد کے باہر لوگ ہیں، لال کوٹر چوک ہے. تو اس کو لال کوٹر سے کہتے ہیں، گھر کا رنگ لال ہے. اس میں پہلا، دوسرا، تیسرا میں ایک گھر تھا راغب نقوی صاحب کا. اچھا. راغب نقوی صاحب نے پہلا ذوالجناح کا جو جلوس ہے اس گھر سے نکالا. ابھی مرکزی امام بارگاہ میں ذوالجناح شامل نہیں ہے. یہ کون سا سن ہے؟
یہ ہے جو مجھ سے پرانے لوگ بتا رہے ہیں، وہ 67 کیا 67 میں بتا رہا ہوں کہ میرا حافظہ ابھی ہم لوگوں سے بات کروں جی جی. لیکن پہلا جلوس جو نکلا، اس کے بعد G62 میں جو جلوس نکلتا ہے جس میں آپ جاتے ہیں، 2-3 باتیں بڑی ہیں. آپ سوال جب کریں، پہلی بات آپ سوال مجھ سے یہ پوچھیں کہ عاشورہ محرم اسلام آباد میں 9 محرم کو کیوں مناتے ہیں؟ ساری دنیا میں 10 محرم ہوتا ہے. اب یہ وہ تاریخ ہے جو اب تک پہنچانی ہے اپنے بچوں تک. 25 سے میں تو اس وقت شاید 4-5 سال کا ہوں، جو ہمارے بڑے ہیں ہم سے بڑے، انہوں نے کہا یہاں سے جلوس نکالنا ہے. تو گھر گنے گئے تو 20-25 گھر. اچھا. اب 20-25 گھر میں جلوس تو نہیں نکل. ابھی آپ کے بزرگوں کا میں شعور بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا، ان لوگوں کے نام ہمارے جو آپ مہمانوں کو بلائیں گے وہ آپ کو میں صرف بنیادی چیز بتا رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ ایک میٹنگ کی اور یہاں کے لوگ گئے پنڈی والوں کو ساتھ لے کر بری امام پہنچے. صحیح. کہنے لگے جی ہمیں جلوس نکالنا ہے. 25 آدمی سے جلوس نہیں نکلے گا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ 9 محرم کو جو جلوس نکلے گا وہ اسلام آباد سے نکلے گا. اچھا. جس میں پنڈی کے تمام لوگ جائیں گے. صحیح. اور بری امام کے تمام لوگ آگے شامل ہوں گے. ٹھیک. تو جو پہلا جلوس نکلا اس زمانے میں اس میں 1000-2000 کی تعداد میں نکلا. اس زمانے میں 1000-2000 جس کی وجہ سے لائسنس ملا. لائسنس ملا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد 10 محرم چلے گئے پنڈی اور 11 محرم کو بری امام میں آج تک ہوتے ہیں. آج تک ایسے 9 اب اسلام آباد مناتے ہیں، 10 وہاں مناتے ہیں. حالانکہ اب 2-2 لاکھ لوگ ہیں لیکن روایت. اب بہت اہم بات وہ ہے کہ عاشورہ محرم ہمارے یہاں صبح ہوتی ہے، فجر کے وقت مجلس ہوتی ہے، وہاں سے تابوت نکلتا ہے اور 7 یا 8 بجے آ کر G62 کے امام بارگاہ میں ختم ہو جاتا ہے. اور وہاں ہمارے شب عاشورہ آپ کے جی جی دادا مرحوم حسین نقوی صاحب کراتے تھے اور سب لوگ یہاں سے پنڈی جاتے تھے. آج تک یہ ہوتا ہے کہ 10 محرم کو صبح اٹھ کے ساری رات گشت ہوتی ہے، گشت کی مجلس ہوتی ہے 231 میں. اس کے بعد جلوس آتا ہے، جلوس 7 یا 8 بجے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسلام آباد میں عاشورہ محرم کو کچھ نہیں ہوتا، پھر سب لوگ پنڈی چلے جاتے ہیں. پھر 11 محرم کو بری امام. یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب جب پہلا جلوس نکلا تو اس میں تعزیہ ہے محمد حسین بلتی. اچھا، G62 کے ساتھ ہی G7 ہے. صحیح. A ٹائپ B ٹائپ جو کوارٹر ہے نا، وہاں بلتستان کے لوگ آئے، وہ آباد ہوئے سارے. اتنے آپ کو TNT میں لوگ ملیں گے. TNT کالونی بنی. تو جو پہلا تعزیہ تیار ہوا محمد حسین بلتی کے گھر تیار ہوا. اچھا. ہمارے ساتھ شاہد بلتی ہوتے تھے، شاید ان کے دادا بغل مولانا محمد اسماعیل صاحب ہوا کرتے تھے، اگر یاد ہو، وہ نماز پڑھانے والے بلتی. تو وہاں سے تعزیہ کاغذ کا بن کے آیا اور جلوس میں شامل ہوا. اب رہ گیا ذوالجناح. علم اور تعزیہ مرکزی امام بارگاہ سے نکلا اور لال کوارٹر چوک پہ پہنچا تو ذوالجناح سجا ہوا ہے راغب صاحب کے گھر میں، اور اسے جہاں پہ آپ زنجیر زنی کرتے ہیں اس حلقے میں لا کر ذوالجناح کو کھڑا کیا گیا. پہلی زنجیر زنی اس ذوالجناح کے سامنے ہوئی تھی. پھر سرکاری طور پہ لوگ بدلتے رہے. پھر یہ ذوالجناح منتقل ہوا مرکزی امام بارگاہ میں. اور پہلا ذوالجناح کس کا اہتمام، پہلا ذوالجناح کس کا اہتمام تھا؟ کون لے کے؟ راغب نقوی صاحب. راغب نقوی صاحب کے گھر سے تو جلوس برآمد ہوا. نہیں، ذوالجناح وہ ذکر ہے، اس کی بڑی کہانی ہے. انہوں نے کہا جلوس ذوالجناح کا ہے، اب ذوالجناح کیسے لائیں؟ پیدل لے کر آئے وہ پنڈی سے، گریسی لائن سے ذوالجناح پیدل، اور اپنے گھر سے نکالا. اس کے بعد یہ ذوالجناح مرکز سے نکلنے لگا. اور محفوظ نقوی صاحب جو لوگ واقف ہیں ان لوگوں نے، محفوظ نقوی، قیصر بھائی، یہ لوگ جو 5-6 بھائی تھے، انہوں نے ذوالجناح کا آغاز کیا. انہوں نے محفوظ نقوی صاحب نے ذوالجناح کا آغاز کیا. نقوی صاحب کے پہلے ہاتھ میں ان کا ذوالجناح تھا جو امام بارگاہ سے. ذوالجناح جو سب سے پہلے راغب نقوی صاحب کے نکلا، اس میں اپنے شرف الحسن صاحب اور محفوظ نقوی صاحب کا بڑا رول ہے.